نبین ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ دائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقوله الحق وهو الصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. صلوات محمد علیہ اللہم صل علی محمد. جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں اور جس کو مختلف احادیث میں اور مختلف روایات میں جس زمانے کو آخر الزمانہ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ آخری زمانہ اور اس کی مشکلات اور ظہور امام کی مختلف نشانیوں کا جب ذکر ہوتا ہے اور بزرگ علماء سے بھی جب گفتگو کی جاتی ہے، وہ جیسے آیت اللہ بہجت ہیں یا کوئی بھی ہیں، تو وہ جب ان سے ظہور کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں یا امام زمانہ کے یا اور ٹوٹلی آخری زمانے کے، تو اس میں مختلف پہلو نکلتے ہیں. ان میں سے ایک پہلو جو ہے خود مشکلات کا پہلو، چاہے وہ عام لوگوں کی مشکلات آنے والی جیسے زلزلے، حادثے جو مسلمان غیر مسلمان سب کے اوپر آنے، اور خود مسلمانوں کی مشکلات نمبر 2. پھر اہل بیت کے چاہنے والوں کی مشکلات کی جو پہاڑ ٹوٹے گا، کہ کہا جاتا ہے کہ پتھر کے نیچے اور پتھر کے اندر بھی اہل بیت کا چاہنے والا جا کے چھپے گا، تب بھی اسے کہیں سے نکال کے وہ پکڑ لیں گے. میں مذاق سے کبھی کہتا ہوں، جی ہاں وہ چھپے گا، موبائل لے کے چھپے گا تو موبائل سے اس کو ٹریس کر لیں گے. کیا پتہ، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. خیر، یعنی حقیقت یہ ہے کہ جو مشکلات کا سامنا وہ کریں گے اہل بیت کے چاہنے والے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. مگر افسوس کے بعد کبھی کبھار یہ چیز وجہ بنتی ہے ہمیں ایک غلط تفکر ہمارے ذہن میں آ جائے. وہ کیا؟ جیسے ہم مولا کے ظہور کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے ہم سب گنہگار ہیں مگر ہیں مولا کے چاہنے والے. ایک سینسس کیا گیا تھا یہ ایران کے بارے میں، ایک کائنڈ آف سوالات پوچھے گئے تھے اسکول کے لڑکوں کے ساتھ، جوان لڑکے تھے، ان سے سوالات پوچھے تھے کہ امام زمانہ کے ظہور کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، مولا جلدی آئیں. تو کہنا رہا کہ 90% لڑکوں نے جو ظہور کے لیے دعا کی تھی وہ ایسی تھی گویا وہ ظہور نہیں چاہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے ظہور ہوئے میں خدا خیر کرے میں تو زندہ رہ جاؤں کہ مولا کی تلوار سے میری گردن ہو جائے. یعنی یہ شیطان کا کام، یہ اچھی چیز کو شیطان نے خراب پہ لگا دیا. ہم نے مولا کو کیا بنا دیا؟ ایک نعوذ باللہ ایک وہ شخص جو آگے ہماری گردن اڑائے گا. تو پھر جو اپنی گردن اڑانے والے کے ظہور کے لیے تو کوئی دعا نہیں کرے گا نا، یہ شخص آئے میری گردن اڑائے. جب بندہ تصور یہ شیطانی جب آ گیا ہم نے، ٹھیک ہے مشکلات ہوں گی، اگر ہم امتحان میں فیل ہو گئے، مولا کا ہم نے ساتھ نہیں دیا، دجال کا ہم نے ساتھ دیا، ٹھیک ہے ہم مولا کی تلوار کے تیغ کے نیچے آئیں گے. مگر یہ سوچنا کہ مولا آئیں گے کہیں مجھے نہ مار دیں، تو بندہ پھر دل سے کبھی ظہور کی دعا نہیں کر سکتا. وہ انسان کہ وہ گویا ظہور برابر ہے اس کی موت، تو دل سے موت کی دعا تو کوئی بندہ کرے گا ہی نہیں. تو یہ خطرناک کبھی کبھار کانسیپٹ آ جاتا ہے ہم جب اپنے ظہور اور حالات حاضرہ پر گفتگو کرتے ہیں. کیونکہ جہاں تک تعلق ہے، جیسے آج کل جو حالات چل رہے ہیں، آپ سیریا سے لے کر اپنا لبنان سے پوری پٹی جو ہے عراق، اور پھر عراق کے ساتھ پھر ایران کی مختلف سیاسی حالات، اور پھر اس کے بعد یہ پاکستان، یہ پوری جو پٹی ہے سمجھے مڈل ایسٹ سے شروع ہو کر یہ پاکستان انڈیا تک جو پٹی چلتی ہے، اس میں آپ مختلف حالات جو دیکھ رہے ہیں، اگرچہ نہیں کہنا چاہیے مگر نشانیاں کچھ ایسے بتاتی ہیں کہ کیونکہ شیعہ کے بارے میں حدیث میں ہے کہ یہ نہ کہے کہ وہ نشانی ظاہر ہوگی تو تب میرے مولا آئیں گے. ہاں یہ نہ کہو، کیونکہ حدیث میں ترقب صاحبک لیلا ونہارا، اپنے مولا کا انتظار کرو دن اور رات. یعنی ابھی رات ہے تو کہیں کل امام کا ظہور ہو، کل صبح ہے تو کہیں آج رات امام کا ظہور ہوگا. اتنی یعنی جلدی سے انتظار کرو. یہ نہیں انتظار کرو، کبھی کبھار ہم نشانیوں کو لے کر ذمہ داریوں کو بھول جاتے ہیں. یہ دو الگ چیزیں ہیں، ایک ذمہ داری، ایک نشانیاں. تو کبھی ہم نشانیوں کو ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے، جی کب پتہ نہیں سعودی کا بادشاہ مرتا ہے، حدیث میں فلانا مرے گا تو ہمارے مولا کا ظہور. نہیں، مولا کا ظہور تو اگر صحیح انتظار کریں تو یہ سوچے کہ آج کل صبح ہونا ہے. مگر نشانی الگ ہے، نشانی اپنی جگہ پہ، اور ذمہ داریاں زیادہ اہم ہیں. وہ اصل چیز ہم کیا زیادہ کنسنٹریشن اور جو ہمارا شوق ہوتا ہے لوگوں کو نشانیوں کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ وہ بنی بنائی سمجھے وہ جیسے روٹی ملنے والی ہوتی ہے، یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا، اس میں ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑتا. نشانی میں خالی انتظار کرنا پڑتا ہے، مگر ذمہ داری میں ہمیں کچھ کرنا پڑتا ہے ذمہ داری نبھانے کے لیے. تو مگر اس کے باوجود یہ جو نشانیاں بیکار تو نہیں اہل بیت نے بتائیں کہ ہم ان کو بالکل سائڈ میں پھینک دیں. نہیں،
ان کا بھی فلسفہ ہے. اس کا فلسفہ یہ کہ ایک امید کی کرن پیدا ہوتی ہے. چاہے ہر دنیا کی موومنٹ, ہم کہہ تو نہیں سکتے, نشانی کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک نشانی ہے, کیا یہ وہی چیز ہے جو حدیث میں بتائی گئی؟ ہم نہیں کہہ سکتے 100% وہی. مثال پہ ہم کہیں کہ عراق میں حالات جو چل رہے ہیں یہ مولا کے ظہور کی نشانی ہے, کیا پتہ وہ حالات 100 سال بعد آئیں, کیا پتہ مولا کا ظہور کل ہو یا 1000 سال کے بعد ہو, ہمیں نہیں لینا دینا. ہمیں کام ہے ذمہ داری سے, ٹھیک, چاہے لاکھ سال بعد ہو, ہمیں کام ہے ہماری ذمہ داری سے. جیسے امام خمینی کا مشہور جملہ کہ ہمیں یہ کام نہیں کہ نتیجہ ملے یا نہ ملے, ہمارا کام ہے اپنا فریضہ انجام. کہ ہم پہنچے ٹارگیٹ تک نہیں پہنچے, ہم نے اپنا فریضہ انجام دینا ہے. اب نشانیاں جو چیزیں وہ انسان کو امید دلاتی ہیں, اور انسان کو ایک امید کی کرن, کیونکہ دنیا چلتی ہی امید پر ہے, تو انسان اگر امید رکھے تو وہ خود ایک اچھی چیز ہے اور فائدہ مند ہے. مگر اس امید کو پھر نیگیٹو نہیں لے کہ بس ہاں, کیونکہ کبھی کبھار انتظار کیا ہے اور انتظار کے معنی کو ہم غلط سمجھتے ہیں. انتظار, کبھی لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب یہ انتظار کا کانسیپٹ جو ہے شیعوں کو سست کر دیتا ہے. کیسے بھائی؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں مولا آئیں گے یار, کچھ جو پرابلم ہوتا ہے کہتے ہیں مولا آ کے ٹھیک کریں گے, تو اس سے کیا کرتے ہیں ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. در حقیقت انتظار کی اس معنی میں نہیں ہے. اگر یہ تھوڑی ہے کہ آپ اگر سردیوں کا موسم ہے, آپ کے پاس سوٹر نہیں ہے, آپ انتظار کریں گرمیوں کا موسم آئے, میں سوٹر نہیں خریدوں گا گرمیوں کا موسم آنے دیں. یا تم 6 مہینے 3 مہینے تم مر کے فریز ہو جاؤ گے, سوٹر تو تمہیں لینا ہی پڑے گا. انتظار کا معنی یہ نہیں کہ میں انتظار کر رہا ہوں یار جب تک میں ٹھیک ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا ہوں, میں دوائی تو نہیں کھاؤں گا, جب ٹھیک ہو گیا تو ہو گیا. انتظار کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھی تیار کرے, اپنی ذمہ داری انجام دے, اور اپنی ذمہ داری کے بعد کیونکہ انسان میں ایک چیز ہے امید, امید کی جب کرن نہیں ہوگی, امید کی جب شمع بجھ جائے گی, انسان کے کام بے معنی ہو جائیں گے, میننگ لیس ہو جائیں گے. اسی طرح آخرت ایک امید ہے. اگر ہمیں کل بتایا جائے دنیا کے بعد کوئی دنیا ہی نہیں ہے تو ہماری ساری یہ دنیا بے معنی ہو جائے گی. یار کیا کریں گے جب یہ دنیا ہے نہیں, یہ نماز یہ روزہ یہ سارا امید پہ دارومدار ہے کہ میں ابھی ادھر کچھ کر رہا ہوں, اس کا اجر بعد میں ملے گا. اسی طرح ظہور کا بھی یہی کانسیپٹ ہے, انتظار کا بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ ابھی میں کچھ کام کر رہا ہوں اور میں اپنے فریضوں کو, اپنے جو مجھ پہ کہا گیا ہے, مجھ پہ واجب کیا گیا ہے, اس کو میں صحیح معنی میں انجام دوں, اور پھر نتیجہ جو ہوگا مولا کے آنے کے بعد, اور مولا ہی اس کو بطریق احسن ادا کریں گے. اور امام خمینی اور دوسرے علماء میں یہی فرق تھا. دوسرے علماء کہتے تھے کہ یار شیعہ جہاں ہیں ٹھیک ہیں, وہ اپنی جگہ پہ, ہم اسلامی حکومت قائم نہیں کر سکتے, یہ امام زمانہ کا کام ہے. تو امام خمینی نے کہا ارے یہ کیا بات ہے, جب کچھ لینے کی بات آتی ہے ہم سامنے ہوتے ہیں, جیسے خمس ہو گیا یہ ہو گیا, اور جب کچھ دینے کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں امام زمانہ آگے کریں گے. نہیں, یہ کانسیپٹ غلط ہے. امام خمینی نے کہا نہیں, ہم حکومت قائم کریں گے, ٹھیک ہے وہ علی کی عدل تو ہم قائم کر ہی نہیں سکتے, کم از کم اس رستے پہ تو چلیں گے, چاہے وہ پھر عدل اصلی تو 12ویں سرکار آگے قائم کریں, مگر ہم اس کی ایک شمع تو جلا سکتے ہیں. ہم وہ تو ایک بہت بڑا سورج ہے, ہم ایک کنکر کے برابر بھی نہیں ہے, مگر کم از کم کچھ کوشش تو کر سکتے ہیں. وہی کوشش جو ایک چھوٹی سی شہد کی مکھی نے حضرت ابراہیم کے لیے کی تھی. کہتے ہیں کہ شہد کی مکھی میں پہلے جو مادہ پایا جاتا تھا وہ میٹھا نہیں ہوا کرتا تھا, یعنی وہ معمولی سا مادہ تھا, بے مادہ تھا. اور جب امتحان کا وقت آیا اور جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکنے لگی تو شہد کی مکھیوں کی یاسوب یعنی سردار کو کہا جاتا ہے, یعنی شہد کی مکھیوں کی جو سردار ہوتی ہے اسے یاسوب کہا جاتا ہے. وہ یاسوب اپنے ساتھیوں کے پاس آگے کہتی ہے کہ بھائیو, اللہ کے نبی کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے, تو جاؤ اللہ کے نبی کی مدد کریں. یعنی یہ کون, یہ شہد کی مکھیوں کی بات ہو رہی ہے. اب یہ وہی بات ہے کہ فریضہ اور نتیجہ, میرا کام نتیجے سے نہیں ہے, میرا کام فریضے سے ہے. شہد کی مکھیوں نے جب دیکھا اللہ کی نبی کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے, اور ان کی مالکن, ان کی جو مالک بادشاہ تھی, اس نے کہا چلے اللہ کی نبی کو مدد کریں, تو پھر کیا ہوا, تو اللہ کے نبی کو مدد کرنے کے لیے یہ ساری شہد کی مکھیاں نکلیں. اور کیا ان کا ہتھیار تھا, ان کا ہتھیار اتنی چھوٹی شہد کی مکھی, اتنا چھوٹا اس کا منہ, اور اس کے اندر اتنا چھوٹا پانی ان کا ایک ہتھیار تھا. یعنی اتنی چھوٹی مکھی کو دیکھیں, اتنا چھوٹا منہ اس کا, اور اتنا کم پانی, اور اتنی بڑی اس کی ہمت کو دیکھیں کہ وہ وہاں سے چل پڑی. اور یہاں پہ کیونکہ شہد کی مکھیاں اکثر ان کی عادت ہوتی ہے ساتھ چلیں, اور یہاں سے جب چلنے لگیں, اور یقیناً, اور وہ ایسی آگ تھی شہد کی مکھی, تو کیا قریب سے جو پرندہ بھی چلتا تھا, اڑتا تھا, پرندہ بھی راکھ ہو جاتا تھا. بس ادھر سے یہ شہد کی مکھیاں چلیں, خدا کا پیغام آیا, رک جاؤ, تم نے اپنا فریضہ صحیح انجام دے دیا ہے, تم نے اپنا کام کر دیا ہے, اب تم نتیجے کے پیچھے نہیں تھے, تم فریضے کے پیچھے. چاہے کم کامیاب ہو سکے نہ ہو سکیں, ہمارا کام ہے اللہ کیا, اللہ نے جو ہمیں کہا ہے اس پر فریضہ انجام دے.
تو بس ادھر سے وہ لوٹتی ہیں اور خداوند متعال اللہ اکبر کسی کے انا لا نضیع اجر عمل عامل منکم من ذکر او انثی، ہم تم میں سے کسی کی محنت کو برباد نہیں کریں گے، ہم تم میں سے کسی کی محنت کو بیکار اور رائیگاں جانے نہیں دیں گے۔ ایک معمولی سی شہد کی مکھی کو خدا نے اس کا اجر یہ دیا کہ اس کا مادہ اس دن کے بعد کیا بن گیا؟ شفاء للناس، شیعوں کے لیے شفا نہیں، مسلمانوں کے لیے شفا نہیں، ساری انسانیت کے لیے اس کے منہ سے نکلنے والا مادہ بن گیا شفا۔ پہلے پانی تھا، جب وہ واپس گھر لوٹیں خدا کے حکم سے وہ پانی تبدیل ہو گیا ایک شفا والی شہر میں۔ وقت ختم ہو گیا انشاءاللہ، ابھی 5 منٹ۔ تو یہ مقصد کہ ہمارا فریضہ کیا ہے اور ہماری ذمہ داری کیا ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ تو مختصر سے ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا ہی سے بات ہو رہی تھی کہ آج کل افسوس سے جو پورا بہت قدیمی پلان تھا ان کا، جو جس کا ایک گروپ سیریا میں، جن دہشت گردوں کا ایک گروپ سیریا میں کارآمد ہے اور ان کا دوسرا گروپ جو ہے داعش کے نام سے دولت اسلامی شام اور عراق کہ دونوں کو ملا کے ایک دولت اسلامی قائم کرنے چاہ رہے ہیں کہ، اور وہ بھی کیسا اسلام؟ اللہ جانے کس کا اسلام، کون سا اسلام؟ وہی والی بات کہ عجب تماشا ہوا، عجب تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، عجب تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، نعرہ قتل شبیر ہو گیا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ یہ وہی لوگ ہیں جو تکبیر کرتے ہیں، بلند کرتے ہیں، اللہ اکبر کر کے لوگوں کی، خواتین کی عزت لوٹتے ہیں، لوگوں کی گردنیں کاٹ لیتے ہیں۔ اور خود میں نے خبروں میں پڑھا کہ کئی شہروں میں، یعنی عجیب بات ہے، ان کے جو جن شہروں پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے اکثر کون تھے؟ وہ سنیوں کے شہر ہیں، شیعوں کے شہر تک تو ابھی وہ قریب آ ہی نہیں سکے ہیں، کیونکہ ایک جیسے جنرل نے بھی کہا تھا، ایرانی جنرل نے، کہ اگر یہ فوج کربلا اور نجف کے قریب آنے کا سوچے تو ہم جنت البقیع میں ظہر کی نماز پڑھیں گے، اس وقت ہمارا قدم جنت البقیع میں ہوگا۔ تو اسی لیے خود انہوں نے جب ان سے ایک کویتی نیوز رپورٹر نے انٹرویو بھی لیا، جب بتا رہے تھے آپ سب کو کہ ان سے پوچھا گیا تم لوگ بغداد کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ بغداد کیپٹل ہے اور ملک کا کیپٹل جس کے ہاتھ میں آ جائے تو پورا ملک اس کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ تو انہوں نے صاف صاف جواب میں یہی کہا کہ ہم اسی لیے نہیں جا رہے ہیں کہ بغداد میں 6 ملین شیعہ رہتے ہیں، ان سے ہماری ٹکر لینا بہت مشکل ہے، اور باقی جن ایریا میں انہوں نے قبضہ کر دیا ہے، اور کچھ عرصے تک قریب سامرہ کی بھی قبضہ کیا تھا، اور پھر الحمدللہ عراقی فوجی نے ان کو پیچھے بھگایا، اور سامرہ ابھی پھر بھی سیف ہے، اگر تجارت کے لیے لوگ نہیں جاتے مگر پھر بھی ان سے، ان کے ہاتھوں سے دور کر دیا۔ مگر موصل اور مختلف ایریاز، اور افسوس سے کہنا پڑا ان کو جو سپورٹ اور ان کو جو نظام جو دیا گیا ہے، یعنی ان کو جو پورا سسٹم جو ان کو دیا گیا ہے کافی پاورفل ہے ان کا، یعنی اس لحاظ سے دیکھا جائے کمپیریٹیولی، یعنی تقابل کیا جائے اگر عراق کی فوج کے ساتھ، کہ یہ بہت، ان کے پاس ہتھیار بھی بہت نئے والے ہیں، اور ان کے پاس طاقتور ہتھیار بھی ہیں، اور ان کے پاس پیسہ بھی بہت ہے۔ جیسے موصل پہ جب انہوں نے حملہ کیا، ایک تو باہر کا پیسہ جو آ رہا ہے وہ تو اپنی جگہ پہ، مگر موصل پہ جب حملہ کیا پوری بینک کا سارا مال انہوں نے گاڑی میں چڑھایا اور واپس سیریا لے کر چلے گئے کہ سیریا میں امن ہے، ان کے لیے تو امن ہے، ان کی جگہ زیادہ سیف ہے، چلو عراق ہاتھ سے نکل گیا، پہلے پیسہ تو سیریا میں ہوگا۔ جیسے جارج گیلوے، یہ جو ایم پی ہے یو کے کا، اس کے کہنے کے مطابق ان کا جو ہے 1.5 یا 1 بلین ان کے پاس ڈالر کا ان کے پاس ابھی بجٹ ہے، اور اس 1 بلین ڈالر کے ذریعے سے کیا بھی چاہیں خرید سکتے ہیں، منسٹروں کو خرید سکتے ہیں، کوئی بھی یہ جیسے اب خود یہ شہر پہ قبضہ کرنا خود ان کی طاقت کی نشانی نہیں ہے، مگر زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ شہر پہ انہوں نے جو قبضہ کیا ہے وہ خود عراقی جو فوجی تھے جن کا کام تھا اس شہر کی حفاظت کرنا، انہوں نے غداری کی، یہ کپڑے بدل کر ملک چھوڑ کر، یعنی شہر چھوڑ کر، شہر کی ساری زمینیں گروا کر بھاگ گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ لوگ شہر پر قبضہ کر سکیں۔ اور ان کے ایک دوسری، یہ تو ابھی جنگ شروع ہونے سے پہلے تو کئی ایسا ہی خبریں سننے کو آ رہی تھی کہ جو رود نیل اور فرات کا جو پانی دجلہ کا سارا جاتا ہے گزرتا ہوا شیعہ ایریا سے، انہوں نے بڑی بڑی مشینیں، کچھ دوستان بتلا رہے تھے، اب یہ بات اخبار میں بھی چھپی تھی کہ انہوں نے بڑی بڑی مشینیں لی تھیں تاکہ پانی کا رخ بدل دیا جائے، یعنی یہ جو سارا پانی جاتا ہے شیعہ ایریاز میں اس کو روک کر، یعنی جو پانی کا، اگر آپ کوئی پانی کے دھار ایک دوسری کھول دیں تاکہ وہ پانی ادھر جانے کے بجائے دوسری طرف جائے، اس سے ان کے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ سارا پانی جمع ہو کر بغداد کی طرف جاتا جہاں شیعہ رہتے ہیں اور ان کو ایک سیلاب کی سچویشن ملتی،
جس سے وہ خود تنگ ہوتے، اور اگر وہ اٹیک بھی کرتے تو یہ فوج اتنا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور دوسرا ان کو جو ٹارگٹ ملے گا، یہ جو سارا ایریا ہے نجف اور کربلا جہاں جہاں شیعہ ہیں اور شیعوں کا مرکز ہے، وہاں ایک خشک سالی ٹائپ چیز آ جائے گی جہاں پانی کم ہو جائے گا۔ یعنی اس طرح کی خبریں بھی، اس طرح کی نہیں، بڑے ان کے جو پلان تھے، اگرچہ یہ پلان تو ابھی تک کسی حقیقت نہیں ہوا ہے، تو یعنی کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے اس طرح کی خبریں سنائی دے رہی تھیں کہ یہ لوگ اس طرح کرنے والے ہیں۔ مگر الحمدللہ آیت اللہ حضرت العظمہ آغا سیستانی کا جو فتویٰ آیا کہ ان سے لڑنا اور ان کو ہٹانا واجب کفائی ہے، کہ جو دیکھ رہا ہے، اور واجب کفائی اور انہی کے بارے میں بتلایا ہوگا صاحب نے بھی آپ کو کہ واجب کفائی جس طرح نماز جنازہ ہے، اگر کوئی اور کر لے رہا ہے تو آپ کو دوبارہ نماز جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ عراقی لوگ، عراقی شیعہ، عراقی سنی مل کر ان دہشت گردوں کو ختم کر سکتے ہیں اور آپ کی مدد کی انہیں ضرورت نہیں ہے، تو آپ کو جانا ضروری نہیں ہے۔ اگر اس کے برخلاف ہے تو پھر آپ کو جانا ضروری ہے، اسے کہتے ہیں واجب کفائی۔ تو الحمدللہ بہت سارے جوان، پہلے ہی شروع کے دنوں میں ہم 2 ملین سن رہے تھے کہ 2 ملین جوانوں نے اپنا نام لکھوایا، بڑے ذوق و شوق سے گئے اور کہا کہ ہم اپنے وطن، اپنی سرزمین اور اپنے مقدسات مقامات، مقام مقدسات کی ہم حفاظت کریں گے۔ اور اسی طرح بیان بھی جو رہبر آیت اللہ خامنہی کا آیا کہ کسی باہر فورس کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے، عراق کی مرجعیت اور عراق کی قوم خود ہی اس کام کو نمٹا لے گی، خود ہی اس کام کو حل کر لے گی۔ اور حقیقت میں یہی ہے، سنیوں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ عراق کی مرجعیت، آیت اللہ سیستانی عراق کی مرجعیت ہے، یہ نہیں کہا شیعوں کی مرجعیت ہے، یعنی شیعہ سنی دونوں کہہ رہے ہیں آیت اللہ سیستانی عراق کی مرجعیت ہے۔ اور صرف ان کے ایک بیان سے یہ خود ایک شیعوں کی طاقت اور شیعوں کی بلندی کا مقام ہے کہ اگرچہ میڈیا کوشش کر رہا ہے یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو سنی دکھائے کہ یہ شیعہ سنی کی جنگ ہو رہی ہے، کہ تاکہ یورپ سے مختلف انداز آپ خود جانتے ہیں یہی رہتے ہیں تاکہ ادھر سے سنی لوگ جائیں، مگر حقیقت میں شیعہ سنی جنگ نہیں ہے۔ خود سنی بھی وہاں کے جو لوگ ہیں وہ خود بھی اعلان کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، سنی قبائل، سنی لوگ جو ہیں بتلا رہے ہیں کہ یہ ان کا ہم سے لینا دینا نہیں ہے۔ حقیقت یہی حق پانی کی طرح ہے، پانی کو ادھر سے روکیں گے تو ادھر سے نکلے گا، ادھر سے روکیں گے ادھر سے نکلے گا۔ اگر پانی یا دریا کو روکا جائے، دریا کا پانی وہاں پہنچ جائے گا جہاں کبھی گیا ہی نہیں تھا۔ دریا یہی ہوتا ہے، اگر ویسے ہی جانے دیں تو جائے گا، مگر سامنے روک دیں، دریا تو ادھر کبھی گیا ہی نہیں تھا، دریا کا رخ ادھر نہیں تھا۔ اور حق اسی کی طرح ہے، اور جتنا بھی حق کو چھپانے کی کوشش کریں، جتنا بھی حق کو دبانے کی کوشش کریں، وہی خطبہ حضرت سرکار بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا یاد آتا ہے کہ قیدک یا یزید انک لن تمحو ذکرنا، اے یزید تو جتنی مکر کرنا چاہتا ہے کر لے، جتنی کوشش کرنا چاہتا ہے کر لے، مگر تو ہمارا ذکر کبھی نہیں مٹا سکتا، تو ہماری یاد کبھی نہیں مٹا سکتا۔ جتنا دباتا چلا جائے گا کہ نام اتنا ابھرتا چلا جائے گا۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں خدایا ان دنوں میں ہمیں اپنے صحیح طرح سے فرائض انجام دینے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، بارگاہ سرکار کو خوش کرنے کے اپنے عمل سے توفیق عطا فرما، مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آقا اور مولا کے غلاموں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔